أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وہ ان پر قوت سے لگا دی 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو پچھڑے ہوئے، گویا وہ کھجور کے ڈنڈ ہے گرے ہوئے، تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی، تو تم ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں یوں پچھاڑے ہوئے دیکھتے گویا کہ وہ گری ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہیں، تو کیا تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما۔ اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار 7 راتیں اور 8 دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے قوم عاد پر ماہ شوال کے آخر میں اور انتہائی تیز سردی کے موسم میں ایک بدھ سے دوسرے بدھ تک لگاتار 7 راتیں اور 8 دن وہ آندھی پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی۔ تو اے مخاطب، اگر تم اس واقعے کے وقت وہاں موجود ہوتے تو ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں پچھاڑے ہوئے دیکھتے، اور ہلاک ہونے کے بعد وہ لوگ ایسا معلوم ہوتے تھے جیسے وہ کھجور کے گرے ہوئے سوکھے تنے ہیں۔ تو کیا تم ایمان والوں کے علاوہ ان میں سے کسی چھوٹے بڑے مرد یا عورت کو بچا ہوا دیکھتے ہو۔ کہا گیا کہ 8ویں روز جب صبح کو وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے تو ہواؤں نے انہیں اڑا کر سمندر میں پھینک دیا اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا۔ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور فرعون اور اس سے اگلے اور الٹنے والی بستیاں خطا لائیں تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا، تو اس نے انہیں بڑی چڑھی گرفت سے پکڑا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور فرعون اور اس سے پہلے والے اور الٹنے والی بستیوں نے خطاؤں کا ارتکاب کیا، تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا حکم نہ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زیادہ سخت گرفت سے پکڑ لیا۔ وجاء فرعون ومن قبلہ۔ اور فرعون اور اس سے پہلے والے لائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس سے بھی پہلی امتوں کے کفار اور نافرمانیوں کی شامت سے الٹنے والی بستیوں کے لوگ، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے لوگ، یہ سب قبیح افعال، گناہوں اور شرک کے مرتکب ہوئے، اور ہر امت میں منع کیے جانے کے باوجود گناہوں سے رکنے میں اپنے ان رسول کی نافرمانی کی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی طرف بھیجے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر قوم کی انتہائی سخت گرفت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے۔
اپنے عزیز و قریب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائے۔